بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتوح الغیب، جس کے مصنف پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے فتوح الغیب نامی کتاب کے ذریعے ہمارے لیے نصیحت فرمائی ہیں، جس کے ذریعے سے اس پر عمل کر کے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ ان میں سے لگ بھگ 36 مقالے آپ کے سامنے بتا دیے گئے ویڈیو کی شکل میں۔ تمام سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آج مقالہ نمبر 37 ہے، جس کا عنوان ہے مذمت حسد۔ حضرت قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے مسلمان، تجھے اللہ، اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ پر ایمان و یقین کا دم بھرتے ہوئے پھر کسی دوسرے مسلمان پر حسد کرتے ہوئے دیکھ کر مجھے نہایت رنج و افسوس ہوتا ہے، اور میں یقین کرنے لگتا ہوں کہ تیرا ایمان بالکل ضعیف اور کمزور توکل ہے۔ تو اس کی خوشحالی اور فارغ بالی کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کے عمدہ لباس، عمدہ خوراک، نکاح اور اہل و عیال کو دیکھ کر جلتا ہے، اور اپنی کمینگی اور پست حوصلگی اور تنگ ظرفی سے یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ تمام نعمتیں اس سے زائل ہو جائیں جو اس کے خالق و رازق نے اسے عطا فرما رکھی ہیں۔ بالفاظ دیگر، تو خدا کی خدائی، اس کی تقسیم رزق اور اس کی مشیت و اختیار میں دخل دینا چاہتا ہے، جو صریحاً مضر ہے اور اپنے فاعل کے لیے وجہ ذلت و بربادی ہے۔ یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات تیرے اختیارات نہیں ہو سکتے، اور اس کے تصرفات تیرے تصرفات نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو جو کچھ دیتا ہے یا دینا چاہتا ہے، کیا تو اپنے جذبہ حسد کے تحت اللہ سے مقابل آ کر یہ خواہش رکھے گا کہ وہ نعمتیں اور وہ چیزیں اللہ اسے نہ دے؟ کیا یہ صریحاً مشیت ایزدی اور فیصلہ خداوندی کا مقابلہ نہیں؟ اگر ہے اور یقیناً ہے تو یہ سمجھ لے کہ تو کس قدر ذلیل و خوار اور تباہ و برباد ہوگا۔ حسد ایک ایسی ملعون و مقہور چیز ہے جو تیرے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے، تجھے اپنے مولا کے رحم و التفات سے گرا دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تیرا دشمن و مخالف بنا دیتی ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام اور برادران یوسف کا جو قصہ مذکور ہے، اس کے مقصد و معانی پر ذرا غور کرو۔ کیا برادران یوسف اپنی انتہائی کمینہ سازشوں، بدخواہیوں اور دشمنانہ ریشہ دوانیوں کے باوجود اس بلند رتبہ اور فقید المثال نعمتوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو محروم کر سکے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت میں ان کے لیے مقدور و معین کر رکھی تھی؟ اور پھر نتیجہ کار وہ سب کے سب خود کس قدر نادم و ذلیل ہوئے جب مصر میں برسر حکم و اقتدار یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو کر انہیں تسلیم کرنا پڑا کہ اللہ کی قسم، اس نے بلا شبہ تجھے ہم پر فضیلت و برتری عطا فرمائی ہے، ہمارے ظلم و زیادتیاں ہمیں معاف فرما۔ اسی طرح قرآن حکیم کی متعدد آیات میں حسد کی انتہائی مذمت پائی جاتی ہے، اور نیز احادیث میں بھی پے در پہ حسد کی مذمت فرمائی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد مسلمان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ ایک اور جگہ حدیث قدسی کے ذریعے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حسد کرنے والے میرے اور میری نعمت کے دشمن ہیں۔ حاسد اللہ کے دشمن اس طرح ہوئے کہ وہ اپنی معیشت کے تحت اپنے بندوں کو جو کچھ اور جتنا کچھ دینا چاہتا ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ کلام اللہ کی یہ آیت کیا بیان کر رہی ہے؟ ہم نے حیات دنیاوی میں اپنے بندوں کے رزق و معیشت کو خود تقسیم کر دیا ہے، اب یہ جرت کس کافر و مرتد کو ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے طے اور معین کردہ تقسیم رزق کے خلاف محاذ باندھے اور اس کے مقابل وہ مبارز ہو؟ بس یاد رکھ کہ کسی پر حسد کرنا اپنی ذات پر ظلم کرنا ہے، یہ بدترین قسم کی حماقت اور ناروا بخل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، وہ اپنے حسد اور بدعمالیوں سے خود ہی اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں۔ نیز فرمایا، میرے احکام اور فیصلے نہیں بدلتے، اور نہ ہی میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم کرتا ہوں۔ بس میں تجھے تیری سلامتی اور فلاح بہبود کے لیے تاکید کرتا ہوں کہ کسی بھی مسلمان بھائی کی خوشحالی
اور فارغ بالی کو دیکھ کر ہرگز حسد نہ کر، بلکہ اس کی تونگری و خوشحالی اور ترقی و کامیابی دیکھ کر مسرور و مطمئن ہو، اور نہایت فراخ دلی کے ساتھ اسے مبارکباد دے، اور اس طرز عمل سے اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے رضامند ہوگا اور اپنی گوناگون نعمتیں تجھ پر وسیع و بسیط کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں حسد جیسی مذموم و مقہور چیز سے محفوظ رکھے اور اپنی نعمتوں پر حمد و شکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں اس مضمون میں یہ تلقین بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ تو اپنی ذات پر حسد نہ کر۔ اپنی ذات پر حسد کرنے کے یہ معنی ہیں کہ تجھے رازق نے اپنے فضل و کرم سے جو نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، تو ان کے استعمال میں بخل سے کام لے اور دولت کو بالکل خرچ کرنا نہ چاہے۔ مثلا روپیہ بچانے کے لیے نہ تو عمدہ لباس پہنے، نہ اچھا کھانا کھائے، نہ معیاری رہائش اختیار کرے، اور نہ اپنے بیوی بچوں کی آسائش پر روپیہ خرچ کرے۔ یہ طریق عمل اپنی ذات پر حسد و ظلم کرنا ہے اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری و ناشکری ہے۔ نعمتوں کا عملی نظریہ یہ ہے کہ انہیں چھپانے کے بجائے ظاہر کیا جائے اور انہیں فیاضی سے استعمال میں لا کر داد رزق دی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ اپنے پروردگار کی نعمتوں کا اظہار کیجئے، انہیں استعمال میں لائیے اور انہیں لوگوں کے سامنے بیان فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر نعمت کی زبانی و عملی توفیق عطا فرمائے، آمین۔